قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں، فجر ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہو، کیوں ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے، سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غنود کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو، پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا۔ اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی، نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا۔ تو خواہ یہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں، یعنی مسترد حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے، ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نتھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت بلال نے ایک دن اذان نہیں دی، اس دن سورج نہیں نکلا؟ جی یہ صحیح ہے کہ ایک دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا، یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ قوالوں کی بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، رات کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا آج کون ہے جو ہمارا پہرا دے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں پہرا پہ کھڑا ہوتا ہوں اور میں ہی آپ کو اذان پہ جماعت پہ بھی اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال اونٹنی کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سورج نکل آیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ سورج کی شعاعیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے پر پڑی، آپ اٹھے اور کہا بلال کہاں ہے؟ دیکھا تو بلال بھی سو رہے تھے۔ کہنے لگے تو نے وعدہ کیا تھا اٹھانے کا، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ بلال پر بھی غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ قوالوں نے یہاں سے بات گھڑ لی، قدرت خدا کی دیکھو مطلق سحر نہ ہوئی جب تک بلال نے صبح کی اذان نہ دی۔ یہ کذاب اور دجال ہے جو اس حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف عقیدہ بناتا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پہلے پتا تھا کہ بلال نے سو جانا ہے، آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگاتے۔ جہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سورج بلال کے اذان کی وجہ سے نہیں رکا بلکہ سورج نکل آیا، اس کی تپش سے اللہ کے نبی اٹھے، اس وادی کو چھوڑا اور اگلی وادی میں جا کے نماز پڑھائی۔ وہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو بلال کے علاوہ کسی اور صحابی کی بھی ڈیوٹی لگاتے کہ یہ سو جائیں گے تو جاگتا رہنا۔ آپ دیکھیں مشہور کر دیا کہ جی وہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، اس وقت تک سورج نکلے گا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے۔ وہ میں بھی بچپن میں ایک والی سنا کرتا تھا، آپ لوگوں سے اکثر سنی ہوگی، لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کی انجینئرنگ کی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کی انجینئرنگ کی صحیح مسلم سے، کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو رات کا آخری پہر ہو گیا، صحیح مسلم میں بھی ہے، الموطا امام مالک میں ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گا اذان والے چیپٹر میں۔ نبی علیہ السلام نے اصحاب سے مشورہ کیا، آپ کی اجازت مطلب آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ جائیں گے۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز پڑھ کے ہی سوئیں، کہیں ایسا نہ ہو آنکھ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں حضرت بلال کی۔ آگے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو ویسے ہی سورج نہیں نکلنا، تو قضا ہونے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ یہ انورٹڈ کام ہے۔ سیدنا بلال کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور جو مشرق کی طرف پو پھوٹتی ہے، آپ کو پتہ ہے صبح صادق کی بھی ایک پو پھوٹتی ہے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ختم سحری کی اور رات کے ختم ہونے کی اور طلوع فجر کی، اور جب سورج باہر نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے۔
وہ پھوٹنے کی طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ مطلب وہ اونٹ پہ بٹھا کے کہ بھئی جیسے ہی وہ پو پھوٹے گی میں سب کو جگاؤں گا. اللہ کرنا کیا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی. پھر اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن وہ کہانی میں نہیں نکلا تھا، روح میں. مسلم شریف میں نکل آیا اور الموطا مالک میں بھی نکل آیا. وہ اتنا نکلا کہ صحابہ کے الفاظ ہے کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا، چاشت کا وقت آ گیا، تھوڑا نہیں نکلا، بلند ہو گیا. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور پھر سیدنا عمر اور باقی صاحب جاگے. تو صحابہ نے کہا ہماری نماز. آپ فرمایا یہی وقت ہے. آپ نے بلال سے کہا اذان دو. ٹھیک ہے. یقین کریں یہ جملے بولتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے میں جملے بولوں، لیکن آپ کے دماغ میں ڈرل نہیں ہوگا. ان نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں ڈانٹا کہ بھی آج بلال تیرے اخلاص میں کوئی کمی آ گئی تھی، سورج کو نکلا ہے، ڈیوٹی تیری لگی سی سورج نہ کٹنے دی. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور آپ فرمایا یہی وقت ہے. آپ نے سورج نکلا ہوا اقامت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی. اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد ہے اسی وقت نماز پڑھ لے، یہی نماز کا وقت ہے اس کے لیے. لیکن عادی مجرم نہ ہو کہ ایک روزانہ 2:30 بجے سوتا ہے تو پھر صبح 8 بجے اٹھ کے فجر جماعت کراتا ہے. یہ نہ ہے، نہیں تو یہ کبھی کبھار ایسے. مفتی صاحب کیا یہ واقعہ سچ ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی؟ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بھائی.